صلوا علی الحبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول۔ کیا علم تمہیں سایہ دی اوڑھنے والو، سوکھا ہے کہاں پیڑ کہاں شاخ جلی ہے، کیا علم تمہیں سایہ دی اوڑھنے والو، سوکھا ہے کہاں پیڑ کہاں شاخ جلی ہے۔ اسلام کی تاریخ جھٹک کر ذرا دیکھو، اسلام کی تاریخ جھٹک کر ذرا دیکھو، اسلام تو مقروض حسین ابن علی ہے۔ اسلام کی تاریخ جھٹک کر ذرا دیکھو، اسلام تو مقروض حسین ابن علی ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کی تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا۔ ایک مرتبہ پھر میری اور آپ کی سعادت کہ اس خطہ حفاظ کرام میں جہاں شہنشاہ ولایت کا فیضان چھما چھم برس رہا ہے، سلسلہ نقش بند کا ایک نیر تاباں کہ جس سے ولایت کی وہ بہاریں کہ جو پوری دنیا میں اپنی خوشبو لٹا رہی ہیں، جو صرف درگاہ نہیں ہے بلکہ خانقاہ ہے، درسگاہ ہے۔ درگاہ کا تصور اور ہوتا ہے، خانقاہ کا تصور اور ہوتا ہے۔ یہ حقیقی خانقاہ جہاں زبان پر قرآن پڑھنے کی رغبت دلائی جاتی ہے اور دلوں میں صاحب قرآن کی محبت ڈالی جاتی ہے، یہ وہ درگاہ ہے۔ میں تو سال بار نیاز حاصل کرنے آتا ہوں، آپ مجھ سے بہت زیادہ بہت بہتر اس درگاہ کے فیضان، اس ہستی کے اکرام، اس ذات کے الطاف و انعام سے واقفیت رکھنے والے لوگ ہیں جو دور و نزدیک سے الحمدللہ اس عرس کے موقع پر تشریف لاتے ہیں۔ زیب سجادہ انتہائی شفیق، انتہائی منکسر المزاج، اور انہیں دیکھ کر اس بات پر یقین پختہ ہو جاتا ہے، آپ کی سبحان اللہ اس کی توثیق کر دے گی، انہیں دیکھ کر اس بات پر یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ وہی ڈالی جھکی ہوتی ہے جس ڈالی پر پھل لگا ہوتا ہے، ڈالی وہی جھکی ہوتی ہے۔
دیکھیے میں نے کہیں پڑھا بھی تھا اور ایک بزرگ سے سنا بھی کہ جسے مل کر آپ کو اپنے بڑے ہونے کا احساس ہو، جب بھی قبلہ پیر سید بلے شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات ہوئی، دبئی میں بھی، شارجہ میں بھی، یہاں پاکستان میں بھی، انہوں نے اتنی شفقت فرمائی کہ مجھ نالائق کو بھی اپنے بڑے ہونے کا احساس ہوا کہ شاید میں بھی کچھ ہوں۔ یہ بڑے پن کی بات ہے، اور یہ صرف بزرگوں کی تربیت سے ملتا ہے۔ یہ مزاج ہے جو منتقل ہوتا ہے، یہ تعلیم نہیں ہے، تربیت ہے۔ یہ تعلیم نہیں ہے، یہ تربیت ہے جو بٹھا کر کی جاتی ہے، دکھا کر کی جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور میں مشکور و ممنون ہوں کہ ایک دفعہ پھر اس عظیم الشان مبارک اور مقدس محفل نعت میں عرس مبارک کی تقریب میں مجھے بھی حاضری کا موقع دیا کہ جن کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، جن کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ بھی محفل میں آئے بیٹھے ہیں، جن کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ بھی محفل میں آئے بیٹھے ہیں، اور ان سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں، ان سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا کی قسم بخت اپنے جگائے بیٹھے ہیں، ان سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں، بخت اپنے جگائے بیٹھے ہیں۔ اور حاصل کلام سے میں توجہ چاہوں گا سادات کرام کی بھی کہ ہم نہ اٹھیں گے کنویں جانا سے، ہم نہ کچھ کہا ہے آپ تو سبحان اللہ کہیں تو پتہ چلے کہ سبحان اللہ کہی ہے۔ جتنا بڑا مجمع ہے سبحان اللہ سے تو یہ گونج پڑ جانی چاہیے۔ یہ حاصل کلام شعر ہے کہ ہم نہ اٹھیں گے کنویں جانا سے، ہم نہ اٹھیں گے کنویں جانا سے، ارے ہم کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں، ہم نہ اٹھیں گے کنویں جانا سے، ہم کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں۔ اور اے نیازی نبی کی یادوں سے، اے نیازی نبی کی یادوں سے، ارے دل مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، اے نیازی نبی کی یادوں سے دل مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، اے نیازی نبی کی یادوں سے دل مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، دل مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ تو جو دل مدینہ بنائے بیٹھا ہے وہ سبحان اللہ کی صدائیں لگاتا رہے گا، اور صبح تک اس محفل کی رونق رہے گا۔ اللہ رب العزت دعا ہے جتنے اس محفل میں تشریف لائے ہیں اللہ رب العزت سب پر اپنی خاص رحمت فرمائے، دین و دنیا کی دولتیں ملے، اور ہم اسی امید سے ایسے اعراس میں حاضر ہوا کرتے ہیں کہ ہمیں صاحب عرس کا فیضان ملے۔ یقین سے بیٹھیے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی رواج نہیں ہے کہ ہر سال جب عرس کا دن آئے سارے مرید دنیا بھر سے اکٹھے ہو جائیں۔ خدا کی قسم اس پر یقین کیجئے کہ یہ لینے اور دینے کے معاملے، یہ لینے اور دینے کے ہیں، یہ لینے والے پر ہے کہ وہ کتنا لے پاتا ہے، یہ لینے والے پر ہے، وہ تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں ہے، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں ہے۔ بس آپ اپنی جھولیاں اپنے دامن بچھائیے اور پھر شہنشاہ ولایت کا کرم دیکھیے کہ یہ وہ درگاہ ہے کہ جہاں سے قرآن کی محبتیں، صاحب قرآن کی محبتیں، شریعت کی محبت، طریقت کی محبت، یہ تمام نہریں یہاں سے پانی دے رہی ہیں۔